میں نے سب کی سنی اور وہ پچھلے دنوں میں نے عرض کیا کہ وہ میری نمبل یونیورسٹی کی کلاس فیلو تھی، کافی دیر ان سے بات ہوتی رہی لمبے عرصے کے بعد. تو جب بات ختم ہونے لگی تو کہتی ہیں ایک فرمائش ہے. میں نے سمجھا کہ شاید کوئی کتاب، کوئی اس طرح کوئی چیز کہیں گی. میں نے کہا جی فرمائیں. تو کہتی ہیں اچھا ایک دفعہ کلمہ سنائیں مجھے. تو میں نے کہا جی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو واقعی آپ کا یہ کلمہ ہے؟ میں نے کہا ہمارا کلمہ یہی ہے، لیکن صرف پتہ یہ اس بات سے یہ چلا کہ آپ کو کتنی شدت سے یہ اس بات پر قائل کیا گیا ہے کہ ان کا کلمہ ڈیفرنٹ ہے. اور دوسرے نمبر پر جب آپ کا یہ سب یعنی پہلے آپ کو تو پتہ تھا یہ آپ کو جو جھوٹ بول رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا عالم جھوٹ بول رہا ہے آپ کے ساتھ، صاحب جبہ و دستار آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، اور اس نے ارباب حل و عقد کے ساتھ مل کے یہ کھچڑی پکائی تھی اور بانٹی ہے اور آپ کو کھلائی ہے. اب جب آپ ملتے ہیں تو امر واقعہ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں نہیں کلمہ پڑھتے تو یہی ہیں، لیکن جب یہ پڑھتے ہیں تو ان کے دل میں مرزا غلام احمد قادیانی ہوتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سے. تو اب اگر بے شرمی کی یہ سطح ہو کہ آپ خدائے واحد و یگانہ جس کے بارے میں یہ فرمایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جی خدا تعالیٰ وہ ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے، تو آپ تو دلوں کے حال جاننے کے آپ کے علماء نے دعویٰ کر دیا. یعنی احمدیوں پر تو صرف نبوت کا دعویٰ کرنے کا ہے نا، آپ کہتے ہیں آپ کے علماء تو خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو دل کی بات جان رہے ہیں. جبکہ اس کے بالمقابل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد بھی موجود تھا کہ ایک صحابی نے جب کسی کو لڑائی میں اس کو زیر کر لیا تو مار دیا، تو اس نے کلمہ پڑھا، تو بڑے فخر سے جب انہوں نے بتایا کہ اس نے کلمہ تو پڑھا تھا لیکن موت کے ڈر سے چونکہ پڑھ رہا تھا میں نے اس کو مار دیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا اس پہ. فرمایا تو انہوں نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا. اور اس صحابی کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا زیادہ غصہ، اتنا زیادہ جلال اور اتنی زیادہ ناپسندیدگی تھی اس بات پر کہ میرے دل سے بے اختیار یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا تاکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا غصہ نہ دیکھنے کو ملتا، مجھ پر اتنی ناراضگی نہ آتی. ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ کے وہ جو پوتر اور پاک باز علماء ہیں نا، ان کے پاس اور آپشن کوئی نہیں بچا تھا کہ وہ ایک طرف ہمارے موقف یعنی احمدیہ موقف کو بالکل بند کرواتے، اسٹیٹ کی سطح پہ بند کرواتے، اور دوسری طرف وہ آزاد رہتے کہ وہ جو مرضی کہتے رہیں اور آپ کے کانوں میں ڈالتے چلے جائیں، آپ کو فیڈر جھوٹ کے پلاتے چلے جائیں اور آپ وہ پیتے چلے جائیں. اسی کو پی کے اب یہ دو نسلیں جوان ہوئی ہیں. ان دو نسلوں نے اب یہ شکل بنا لی ہے کہ جہاں احمدی کا نام آئے، جہاں احمدی کی موجودگی ہو، جہاں احمدی کی پریزنس ہو، وہاں ٹیچر اپنے خیال میں وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، لیکن یہ تو سماجی سیناریو اور منظرنامہ ہے، حقائق کا اس سے تعلق نہیں ہے. جھوٹ کے اوپر بنیاد بنا کے دو نسلیں 40 سال آپ نے محنت کی، اس کے کچھ نہ کچھ تو آگے سامنے آنا تھا، وہ آ چکا ہے. لیکن اس میں یو جسٹ فارگیٹ اٹ کہ احمدی بھی اپنے آپ کو اتنے ہی irrelevant اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. وہ بالکل irrelevant نہیں ہے. دے آر ویری مچ دیئر. وہ بلکہ جو اپنے بے تکلف دوستوں سے جب بات ہوتی ہے اور یہ چیزیں ان کے ساتھ سامنے آتی ہیں تو ہم اکثر وہ میر کا شعر سنایا کرتے ہیں کہ وجہ بیگانگی نہیں معلوم، تم جہاں کے ہو وہاں کے ہم بھی ہیں. تو ہمارے ہونے پہ آپ کو اعتراض ہے، تو وہ اعتراض آپ کو جو جھوٹ کی ویکسینیشن دی گئی ہے، مسلسل آپ کی انجیکٹ کیا گیا جھوٹ آپ کی رگوں میں، اب وہ اس کی بنیاد پر ہے. ہم بھی اگر اسی کی بیعت کر لیں اور آپ کے ان جھوٹ پھیلانے والوں کے پیچھے لگ کے کہیں کہ نہیں آپ ہمیں یہ سمجھتے ہیں، ہاں ہم بھی وہی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا.
اور اس کا جو اگلا اپنا پروسیس ہے وہ آپ خود دیکھ لیں کہ افتخار عارف ہیں، وہ ہر محرم پہ وہ سلام پیش کرتے ہیں، سلام لکھتے ہیں، نصیر ترابی سناتے ہیں نا، لیکن ان کے سلام لکھنے، یا وہ ہمارے بزرگ استاد ہیں لاء کے مجتبیٰ حیدر شیرازی، وہ ویسے بھی شعر لکھتے ہیں، لیکن وہ کربلا اور محرم کے حوالے سے بھی اپنی طبیعت میں جو ان کی اخلاص کے ساتھ چیزیں آتی ہیں وہ بھی اسی طرح پیش کرتے ہیں. لیکن جب وہ یہ لکھتے ہیں تو ان کے شعری کامتوں پر آپ کے خیال میں کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن جب عبید اللہ علیم یہی بات لکھیں گے کہ نوروں نہلائے ہوئے قامت گلزار کے پاس، ایک عجب چھاؤں میں ہم بیٹھے رہے یار کے پاس، تو شہزاد احمد جیسے قامت کا بندہ بھی یہ کہے گا. کسی اور سے نہیں سنا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے سامنے میں نے یہ مصرے سنائے تھے بعد میں، لیکن انہوں نے ان کے تذکرے پہ یہ کہا کتنا بڑا شاعر تھا، لیکن خلافت احمدیہ کی نظر ہو گیا. تو ہم سے کبھی آپ نے یہ سنا کہ آپ کیا اچھے شعر لکھتے ہیں لیکن آپ نے وہ سلام اور فلاں چیز کیوں لکھی؟ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک سسٹمیٹک، یعنی درجہ بدرجہ آؤٹ کاسٹ کو لیگل جو آپ نے بنانا تھا اور اس کو جو بالکل ویلڈ بنا کے دکھانا تھا، وہ آپ کی خواہش تھی. اس خواہش کو اب آپ خبر بنا کے پیش کر رہے ہیں، لیکن احمدی ادھر ہی موجود ہیں اور انہوں نے ادھر موجود رہنا ہے. انہوں نے کہاں جانا ہے اور کیوں جانا ہے؟ لیکن آپ پیرالل یہ چلاتے چلاتے اب نوبت بائیں جا رسید کہ وہ پچھلے سال میں نے کچھ عرصہ پہلے ان کے وجاہت مسعود صاحب کے اخبار میں ایک کالم لکھا تھا ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے حوالے سے. تو وہ 3 صفحے کا کالم تھا اور اس پہ 30 صفحے کے کمنٹس ہیں اختلافی. اور میں نے پھر ان کو کہا کہ میں نے کہا آپ کو جو، بلکہ اس کے پہلے پیراگراف میں لکھا تھا کہ ڈاکٹر عبدالسلام پہ جو آئیڈیل کالم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو جھنگ میں پیدا کر کے، لاہور سے تعلیم دلوا کے، تو آپ کیمبرج بھجواتے ہیں اور وہاں سے وہ پاکستان کے 1-2 دورے کرواتے ہیں اور پھر وفات کے بعد ان کی تدفین کروا دیتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب کا پاکستان کا کوئی وزٹ ایسا نہیں تھا ساری زندگی کہ جب وہ جائیں اور وہ ربوہ میں قیام فرما نہ ہوں، ربوہ جانا ان کی پریارٹیز میں شامل نہ رہا ہو، اور وہیں پہ انہوں نے اپنی تدفین بھی کروائی اور وصیت کے مطابق. لیکن ربوہ کا جو حوالہ ہے وہ آپ کا جو آئیڈیل کالمنسٹ ہے، کیونکہ لکھنا تو اس نے ہوتا ہے سال میں 1-8 دفعہ، لیکن وہ اس حوالے کو اس میں سے کاٹے، یہ آپ کا پالیسی ڈیسیژن ہے. تو آپ کے بدنیتی پر مبنی پالیسی ڈیسیژن جو میڈیا میں آپ نے لاگو کیے ہوئے ہیں، اس کو ہم کیوں فالو کریں اور کیسے فالو کریں؟ اور اگر ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے تو یہ گفتگو کرنے کا آپ سے فائدہ کیا؟ ہماری آؤٹ ریچ کی سینسیبلٹی کیا ہوئی پھر؟ اس لیے یہ وہ سلسلے ہیں کہ جو آپ نے شروع کیے تھے اور قدرت نے اس میں آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیا، کیونکہ اب وہ گلی کوچوں میں اب آپ کے جو دانشور ہیں وہ بلبلا رہے ہیں کہ جناب وہ تو مذہب کے خانے کی بات تھی، اب تو وہ مسلک کے خانے تک اتر آئی ہے. اور اب وہ جو آپ شیعوں پہ دانت تیز کر رہے ہیں، ریاست ہی کے تحت ہو رہا ہے نا یہ سارا کچھ. ریاست ابھی تک اس میں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے نا، اور فیصلے لینے میں اب بڑے سے بڑے، یعنی اب آپ کے پاس ٹائٹل ہیں پرائم منسٹر کے بھی، چیف منسٹرز کے بھی اور چیف سیکرٹریوں کے بھی، اور سارے ٹائٹل آپ کے پاس اسی طرح موجود ہیں. لیکن ان ٹائٹلز کے اندر ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ یوں کھڑے ہو کے اپ رائٹ ڈیسیژن لینے والی کیپیبلٹیز نہیں ہیں. ہر روز ایک نیا قانون بنانے کی طرف آ رہے ہیں. ہر روز اب آپ کو چاہیے کہ یہ لیجسلیشن کر لیں اور وہ لیجسلیشن کر لیں، لیکن وہ جو قوموں کو بنانے کے لیے سچ پہ بنیاد رکھ کے، انسانی فطرت کہاں جھوٹ کو لانگ ٹرم ایکسیپٹنس دے سکتی ہے؟ اگر یہ واقعہ اتنا ہی آسان ہوتا تو دنیا میں سچ کی کوئی حیثیت ہی نہ ہوتی، اس کی ضرورت ہی نہ ہوتی.
تو جناب ہم آپ کو جو حقیقی تشخص ہے، جو پرسونا ہے، اس پرسونے سے تعارف کروانا ضروری ہے آپ کو اس جو جھوٹ والا فیڈر تھا اب وہ آپ سے نکال کے اب آپ کو سچ مچ کی ڈائٹ کے اوپر لانا ضروری ہے۔ باقی اگر آپ نے اپنی فیوچر کی نسلیں اور آپ نے اپنے ماضی جو ہیں وہ اسی جھوٹ کے اندر لت پت رکھنے ہیں تو وہ دیٹ از یور چوائس۔ ہم اس میں آپ کے شریک کار نہیں ہو سکتے، ہم آپ کے اس میں فیسیلیٹیٹر بھی نہیں ہو سکتے، اور اپنے بارے میں ہم اپنی اینک سے دیکھیں گے، ہم اپنی نظر سے دیکھیں گے اپنے آپ کو۔ اس میں اگر ہمیں اس کی محب وطن ہونے کی اور اسلام سے وفاداری کی تعلیم ہماری رگوں اور ہماری جڑوں میں موجود ہے، آپ کے کہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ اور آپ جن کے پاس سرکاری سندیں ہیں اسلام کی اور جو نان احمدی ہونے کی بنیاد پر فار گرانٹیڈ پیٹرائٹزم کے ہولڈر ہیں، ریاست کے لیے ہر روز کی جو بدنامی کا باعث بن رہے ہیں اور ہر روز کی جو ظالمانہ حرکتیں آپ سے سرزد ہو رہی ہیں، وہ پھر اب خدا نہیں رکھا ہے آپ کے ساتھ کہ یعنی آپ بولیں گے کچھ اور آپ سے ظاہر کچھ اور ہوگا، آپ کہیں گے کچھ اور کریں گے کچھ اور۔ اس لیے وہ جو کسی نے کہا ہے نا کہ سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے، جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ہم اپنا تشخص آپ کے کہنے پر اس سے گھٹائیں گے بھی نہیں اور اس سے بڑھائیں گے بھی نہیں، کیونکہ یہ سچ ہے، یہ ویلڈ حقیقت ہے۔ ہم یہیں کے ہیں، ہمارے پورے سٹیکس ہیں اس کے اندر، اور ہم بائی آل مینز محب وطن بھی ہیں اور اسلام کے وفادار بھی ہیں۔ بلکہ اسلام کا حقیقی درد اپنی شخصی گواہیوں کے ساتھ اگر کسی کو ہے تو وہ ہمیں ہے، ہم پھر کس کمپلیکس کی بنیاد پر آپ کو فالو کریں؟ کیوں فالو کریں آپ کو؟ جو اختلاف میں نے اپنے ٹیچر سے کیا تھا وہ میں نے آپ کے بھی گوش گزار کر دیا ہے۔ اس لیے وہ ہے نا کہ میں اسی پہ اختتام کروں گا کہ ہمیں کچھ کی نہیں بھائیو، نصیحت ہے غریبانہ، کوئی جو پاک دل ہوئے دل و جاں اس پہ قرباں ہے۔ گئی